بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جنگ بدر کے دن دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی قید ہو گئے تھے۔ انہیں ایک انصاری نے قید کیا تھا۔ انصار نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں اپنے چچا کی وجہ سے نہیں سو سکا، کیونکہ انصار کہہ چکے ہیں وہ عباس رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں انصار کے پاس جاؤں اور ان سے عباس کو لے کر آ جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر انصار سے کہا، عباس کو چھوڑ دو۔ انصار نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ان کے چھوڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوں تو بھی نہیں چھوڑو گے؟ انصار نے کہا، اگر ان کے چھوڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہیں تو پھر تم ان کو لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انصار سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے عباس، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا مسلمان ہونا مجھے اپنے باپ خطاب کے مسلمان ہونے سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا مسلمان ہونا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اسلام لے آؤ، تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام لانے میں سبقت حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع میں ہمارا دستور یہ تھا کہ جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہونے لگتا
تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس تشریف لے آتے اور کبھی اس کے دفنانے تک وہیں تشریف رکھتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ وہاں بڑی دیر لگ جاتی۔ جب ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشقت ہو جاتی ہے تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہو جانے کے بعد خبر کر دیا کریں گے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ٹھہرانے کی مشقت نہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر ہم لوگ ایسے ہی کرنے لگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کے انتقال کے بعد خبر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اس کے لیے استغفار کرتے۔ کبھی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے اور کبھی دفن تک ٹھہرے رہتے۔ ایک عرصے تک ہمارا یہی دستور رہا۔ پھر ہم نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی زحمت نہ دیا کریں بلکہ ہم جنازے کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس لے جایا کریں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے پاس ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کریں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سہولت ہوگی۔ چنانچہ ہم نے پھر ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت محمد ابن عمر کہتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کو جنازہ گاہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنازے اٹھا کر وہاں لائے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد سے آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے جنازے وہاں لاتے ہیں اور وہاں ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا ارادہ کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے 2 سال بغیر پوچھے گزار دیتا۔ حضرت زہری کہتے ہیں، مجھے ایک قابل اعتماد انصاری نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے یا کھنکارتے تو صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی اور کھنکار لے لیتے اور اسے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات سچی کرے، امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جایا کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیا کرتے، اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔
حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے انہیں یہ قصہ سنایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پشنا لگوا رہے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ یہ خون لے لو اور ایسی جگہ ڈال کر آ جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر آ کر میرے والد نے وہ خون پی لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ تم نے خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا، ایسی چھپی ہوئی جگہ میں ڈال کر آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم نے اسے پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خون کیوں پیا؟ لوگوں کو تم سے ہلاکت ہو اور تمہیں لوگوں سے ہلاکت ہو۔ مروان اور عبد الملک کی طرف سے جو فتنہ پیش آیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو عاصم نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر میں جو اتنی طاقت تھی وہ اس خون کی برکت سے تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے یعنی ہجامہ کروایا اور فرمایا، یہ خون لے جاؤ اور اسے ایسی جگہ دفن کر دو جہاں جانوروں، پرندوں اور انسانوں سے محفوظ رہے۔ میں خون لے گیا اور چھپ کر اسے پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو میرے والد حضرت مالک ابن سنان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو چوس کر نگل لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا، ارے میاں کیا تم خون پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون پی رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے، لہذا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت حکیمہ بنت امیمہ رضی اللہ عنہما اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چار پائی کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ کبھی رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اسے تلاش کرنا شروع کیا، وہ پیالہ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پیالہ کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ حضرت سرہ رضی اللہ عنہا جو ان کے ساتھ حبشہ سے آئی ہوئی ہے، اس نے اس پیالے کا پیشاب پی لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جہنم کی آگ سے بڑی مضبوط آڑ بنا لی ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔